جس نے بھی مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی میں انہیں حد جاری کروں گا، کوڑوں کی سزا دوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سے میرا جنید بھائی، مسجد کوفہ میں کتنے لوگ بیٹھا کرتے تھے؟ کافی لوگ، ہزاروں کی تعداد۔ ہاں۔ امیر المومنین نے یہ بات ممبر سے کہی ہے، ایک راوی، اور کوئی تواتر نہیں ہے اس کا۔ جو بات مجمع عام میں کہی جاتی ہے اس کے راویان بھی ہزاروں ہونے چاہیے، جیسے غدیر ہے اس کے راوی ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ اگر ایسا ہوتا تو امیر المومنین خطبہ شکیہ نہ دیتے، امیر المومنین خلافت کے لیے احتجاج نہ کرتے کہ یہ میرا حق ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت محمد حنفیہ انہوں نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ سوال وہ کرتا جو ان کے مقام و مرتبے سے غافل ہوتا۔ حضرت محمد حنفیہ کو پتہ تھا، غدیر ان کو پتہ تھی، اپنے بابا کے مقام و مرتبے سے وہ واقف تھے، تو یہ سوال یہاں پر بنتا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات انہوں نے حدیث سنائی اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ تواتر نہیں ہے، کیونکہ جب ایک چیز حدیث موجود ہو اس کے مقابلے میں دوسری حدیث موجود ہوں اور رسول اللہ کا واضح فرمان موجود ہو کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، موسیٰ کے بعد موسیٰ کی امت میں سب سے زیادہ بڑھ کر افضل حضرت ہارون تھے، اور رسول اللہ اس بات کو جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تمہاری اور میری منزلت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب جو لیول حضرت ہارون کا تھا موسیٰ کے بعد، وہی لیول رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ رسول اللہ کا سنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ کبھی بھی کوئی غلط کمپیریزن نہیں کر سکتے، اول چیز یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پیچھے بڑھ رہا ہوں میں، کیونکہ یہ حدیث موجود ہیں جہاں انہوں نے افضلیت کی بات کی، تو وہاں اس کے جو برخلاف چیزیں ہیں جو احتجاج میں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور جس میں تواتر ہی تواتر پایا جاتا ہے۔ سنا ہے نا تواتر والی؟ تواتر ہی تواتر پایا جاتا ہے۔ مشہور و معروف خطبہ شکیہ ہے، بہت ساری ہیں خلافت کے معاملے میں جو امیر المومنین کا احتجاج ہے، جو سوالات کی امیر المومنین نے۔ اس کے بعد پیچھے بڑھتے ہیں کہ جو فضیلت کی بات کہی انہوں نے، کہ غار کی بات کہی کہ اذ یقول لصاحبہ، تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تو اس میں افضلیت میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا مفتی عبدالقادر ہداروی صاحب سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ لفظ صحابی کا آ جانا کیا افضلیت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا، اور قرآن میں سورہ یوسف میں آیت موجود ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق خدا اور ایک خدا یہ بہتر نہیں کہ بہت سارے خداؤں کو انسان مانتا اور ایک خدا کو مانتا ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یا صاحب السجن، تو کیا اس میں ان کی فضیلت ہو گئی؟ حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت یوسف ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پہلے بھی میں نے پوڈ کاسٹ میں بات دہرا چکا ہوں، دو لوگوں کا قصہ ہے سورہ کہف میں، اگر آپ نے پڑھ رکھا ہو مفتی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ رفیق صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہوں گے، کہ دو لوگوں کی اللہ مثال دے رہا ہے کہ ایک جو ہے اپنے ساتھی سے کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے۔ تو جب مومن اس سے مخاطب تھا غیر مومن سے، تو لفظ صحابی آیا، اور جب غیر مومن سے مخاطب ہوا تو تب بھی لفظ صحابی آیا۔ تو لفظ صحابی کی اپنے وجود میں کیا معنی ہے، کہ اپنے وجود میں وہ کیا معنی رکھتا ہے، کہ ہم اس سے پتہ ایک یعنی زاویہ طے کر سکیں کہ اس میں ایک افضلیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ احادیث اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ رب العزت نے ایک میزان اور معیار قرار دیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں، اور جو جہاد کے میدان میں ثابت قدم ہے اور جو ثابت قدم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سب سے جو ممتاز چیز ہے، آپ یقیناً اس آیت کو سن رکھا ہوگا کہ دو یعنی شخصیتیں ہیں، حضرت عباس اور ایک دوسری ہیں، جو آپس میں چیزوں پر افتخار کر رہے ہیں۔ میں بس اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے سقائے حجاج ہو، یعنی حجاج کو پانی پلاتے ہو، یا تمہارے پاس جو ہے وہ حرم کی چابیاں ہیں، وعمارۃ المسجد الحرام، کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون عند اللہ، اس کے تم برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، جس نے جہاد کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ مقام جہاد کو دے دیا ہے، اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی سے بڑھ کر بھی کوئی بہادر تھا۔ دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ علم کی بات ہے تو امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم بھی تھا۔ کہ امیر المومنین نے منبر کوفہ سے کہا کہ جس